اگر کوئی مائی کلال حکومت میں سے ہماری بات کا کوئی توڑ پیش کر دے تو ہمیں بے شک پاسی دے توڑ پیش کریں، جو ہم کہہ چکے ہیں اس کا توڑ پیش کریں، ہم خور معاف کرتے ہیں اور الحمدللہ آپ کو پتا ہے نہ آج تک کوئی توڑ کر سکا اور نہ کوئی مائی کلال پیدا ہو سکا۔ فضل احمد زندہ باد۔ بد فرقے بد مذہب لوگ بد عقیدہ جڑے ایمان دے ڈاکو بننے سن، دین ایمان دے، آپ سرکار نے انہوں نے کھول کھول کے بیان کیتا ہے۔ اگر کوئی بندہ انہاں تک رسائی نہیں کر سکیا، یعنی کیا مطلب کہ آپ نے جو خطرات دسے نے، جویں انہاں ایمان دے راہزن ڈاکو انہاں تو سانو آگاہ فرمایا ہے، اگر کوئی بندہ نہیں اتنے تک پہنچ سکیا تو یہ دی کمی، یہ قصور ہوتا ہے۔ اگر کوئی مولوی بیان نہ کرے تو قصور اس دا ہے، اگر کوئی پیر نہیں پہنچیا اتنے تک تو لوگوں نے نہیں دسیا تو اس دا قصور ہے۔ اللہ دے محبوب نے اپنا حق ادا پورا کیتا۔ میں آپ دی سنت مطہرہ ادا کردیا ہوا، دو فرقے اور ایک مذہب حق دی جماعت، اس دی ابتدائی تاریخ جناب دے کھولن لگا۔ اس وقت کلمہ پڑھن والے دو فرقے دو فتنے بہت بڑے نے، اور جتھے بھی کسی دا دین ایمان لٹی چاہے نہ لانتیاں دے ہتھی لٹی چاہے، بلکہ میں تے آکھاں گا جنہاں دا جانی نقصان ہویا ہے، دنیاوی نقصان ہویا ہے، وہ بھی انہاں خبیثاں دے ہتھی ہویا ہے، یعنی واسطہ وچ ہی بنے نے۔ اگرچہ وڈا راہزن ڈاکو انگریز ہے جنوں اقبال آندا ہے عالم ہما ویرانہ سے چنگیز افرنگ، یہ سارا جہان جو اجڑا ہوا ہے، اقبال کہندا ہے وہ انگریزاں دے ظلم و ستم نال اجڑیا۔ تو اصل وہ لیکن ساڈے بنتے سانو برباد کرنے والے انہاں دے جناب تیار کردہ وہ دو فرقے نے، ایک نیچری فرقہ جنہوں سادے لفظ سکولی آخر ہیں، دوسرا وہابی فرقہ۔ وہابی ابن عبد الوہاب نجدی دی نسل ہے۔ وہابی مذہب دا خلاصہ کی، وہابی مذہب دا خلاصہ ہے اللہ تعالیٰ دے نبیاں دی، اللہ دے ولیاں دی تعظیم اور محبت شرک ہے، رب دے بندیاں نہ منو شرک ہو جائے، یہ انہاں دے مذہب دا خلاصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ دے بندیاں دی، اللہ دے خلیفیاں دی، اللہ تعالیٰ دے پیاریاں دی تعظیم نو او لانتی شرک سمجھدے ہیں، یہ انہاں دے مذہب دا خلاصہ ہے۔ یہ مذہب کتھوں چلیا ہے؟ پہلا بانی اس مذہب خبیث دا کون ہے؟ ابلیس۔ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمایا سی اسجدوا لآدم، سجدہ کرو آدم کو، سجدہ کرو۔ اللہ تعالیٰ دے ہر حکم دے اندر ضرور حکمت ہوندی کہ نہیں ہوندی؟ حکم رب دا سی لیکن یار حکم سجدے دا سی، سجدہ انتہا درجے دی تعظیم ہے۔ یہ جڑی تعظیم سی ایڈی وڈی، اس تعظیم دا حکم اللہ تعالی بندے واسطے فرما رہا ہے کہ کرو اس نو سجدہ، تو ضرور حکمت ہے کہ اللہ تعالی یہ بھی کہہ سکتا سی کہ آدم نو چومو، یہ بھی کہہ سکتا سی آدم نو خلیفہ منو، یہ بھی کہہ سکتا سی آدم نو نبی منو، ان کیوں آخیا کہ آدم نو سجدہ کرو؟ اللہ تعالی جاندا سی کہ اے امتحان جڑا ہونا ہے نا خالی نبی رسول مننے چ نہیں ہونا، یہ شیطان ورگے جے نکھرن گے نا تو اسی گل تے نکھیڑا ہونا انہاں دا کہ میں انہاں نو سجدے دا حکم کراں کہ پہلا میرے بندے دے اگے عاجزی وچ فنا ہو جاؤ تے پھر مینوں منو گے، جے ان دے اگے نہیں تے پھر میرے اگے بھی نہیں۔ ہن ابلیس سجدے تو انکاری ہویا ہے، کی کہہ کے؟ ایک تے اس آخیا ہے کہ میں اگ تو ہاں، یہ مٹی چ۔ دوسری گل انہیں جڑی کیتی وہ تورات شریف سی، کیڑی کتاب؟ تورات شریف دے حوالے نال امام شہرستانی نے کتاب الملل والنحل لیندی کہ اس آخیا لا اسجد الا لک، میں تے صرف تینوں سجدہ کر سکنا، بس میں ہور نو سجدہ نہیں کر سکتا۔ ہوں اس لانتی بہانہ رکھیا، عذر بنایا کہ میں تے صرف تینوں سجدہ کرنے والا، مخلوق اگے میں کیویں جھکاں؟ ہوں یہ صرف بہانہ سی، اللہ تعالی نو دا لانا چاہتا سی۔ وہ لانتیا تنا ہے بھی میں سجدہ مخلوق نو نہیں کرنا، تینوں ہی کرنا ہے، رب فرماندا سجدہ مخلوق نو کر، تے پھر تو رب نو نہیں کیتا۔ رب فرماوے جنوں سجدہ کرنا ہے وہ فرماندا کہ اینوں کر، تے تو اونوں کر جنوں وہ آکھدا ہے۔ سبحان اللہ۔
سجدہ جو کرنا ہے کی مطلب ہے؟ کرنے کا یہ مطلب ہے کہ میں تیرے اگے جھک گیا تو میں آنا تینوں آخ میں تینوں آنا یہ سجدہ کر تو آنا میں نہیں کرتا تو پھر میرے اگے کہدا جھکیا تو کوئی نہ جھکیا میرے اگے. ہوں اس نے لانتی نے اللہ دے بندے دی تعظیم اللہ دے حکم دے مطابق نو اس سمجھا شرک کہ اے اللہ دا شریک بننا چاہتا ہے میں اینو نہیں کر سکتا سجدہ. سیدھی گل رب دے بندے دی تعظیم نو اللہ تعالی دی تعظیم تو وکھرا سمجھن والا جدا سمجھن والا پہلا شخص ابلیس ہے دوسرا شخص وہابی. سمجھ آئی کہ نہیں ہے؟ اتوں وہابی مذہب دا مڈ پی گیا. کس مذہب دا؟ حتیٰ کہ انہوں دے اندر تساں ویکھو گے جی اللہ تعالیٰ دے بندیاں کے انج بیٹھ رہے ہو ارے بھائی یہ تو نماز کی حالت ہے کمال ہو گئی یہ تو شرک ہو گیا اس طرح کو بیٹھ رہے ہو. یہ کھلو رہا ہے ارے بھائی کھلونا شرک ہے. جی انہوں رخ کر کے بیٹھے ہو تعظیم نال تا شرک. یعنی ہر گل انہاں شرک 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 او اصل وہی پیو والی گل پچھلے والی وڈے والی وہ پلے بنی ہوئی ہے کہ رب دے بندے نو آپا مننا ہی نہیں. تے رب تے بھی صدقے جاوا انہیں آخیا ابلیس میں بھی اونوں سمجھنا منیا منن والا جیڑا میرے نو منے جیڑا میرے نو نہیں مندا میں بھی اونوں نہیں مندا. سیدھی گل ہے. فرشتے توجہ ذرا فرشتے انہوں نے فوراً حکم خدا دی تعمیل کردے اللہ دے بندے دی تعظیم سجدے دی شکل کر دیتی. وہ کیوں کیتی؟ ملائکہ سمجھا کہ اللہ دے بندے دی تعظیم اس خلیفے دی تعظیم خدا دی تعظیم تو وکھری نہیں. کیوں؟ جو آکھدا جو پیا ہے تو وکھری کتوں؟ یہ دا مطلب ہے خدا دی تعظیم. فرشتے پہلے سنی بنے. یہ سنی مذہب ہے کہ نبی ولی دی تعظیم خدا دی تعظیم. بے شک سبحان اللہ. نبی ولی دی عزت خدا دی عزت. اور مثال دے کے مسئلہ سمجھانا کسے چودھری دے کول او دے دوست دا جناب پیغام لے کے کوئی چٹھی لے کے بندہ آوے او چودھری اٹھ کے انہوں سلامہ کرے اس نائی دی عزت کرے یار گنڈ لے کے آیا تو ساڈے یار دی تو ان دی عزت کرے کرسی تے بٹھاوے روٹی کھواوے او دے اگے ہاتھ بن کے کھلوتا رہے. تو ایمان نال دسیا جے جیڑا سیاںا بندہ ہے وہ کی سمجھے گا؟ چودھری دی عزت سمجھے گا کہ نہیں سمجھے گا؟ بھاوے کھلوتا نائی دے اگے سارے جانن گے میاں این دے اگے جڑا کھڑا ہی نا این دے اگے نہیں کھڑا یہ کسی اور دے اگے کھڑا ہے. این دے تو وعدے دے نوکر نے تے این دے اگے کیوں کھڑا ہے؟ یہ جڑا کھڑا ہے در حقیقت کسی اور دے اگے کھڑا ہے. سیاںا بندہ یہ سمجھے گا کہ یہ عزت دی ہے. چگڑ بندہ یہ سمجھے گا اون دی نہیں. وہ آکھے گا چوری خیر رہی وہ چلیا سی کہ چلیا پاگل ہو گئے اس بندے دے کے کھلونا ویکھتے صحیح یہ تیرے نوکراں دے نال دا بھی نہیں گنڈ لے کے آ تو اندر کے کھلونا ہے. جہاں چگڑ بندہ وہ پچھلی گل نہیں جانتا بھی یہ کیوں کھلوتا ہے. انہیں انہوں چودھری نو آخنا یار کسے کم تو تے اپنی عزت برباد ہی کر دیتی. تے جڑا سیاح ہونا انہیں آخنا چگڑا تو پیچھا نہیں ویکھے تو اینو پیا وینا میں پیچھا پیا وینا. اللہ دے بندے اساں کیوں صاحب اللہ دے ولی دی کیوں عزت کرنے بندے سہ لگے ہور لگے پھردے ہوندے نے کیوں اصل ہوراں دی عزت نہیں کرتے کہ رب دا سمجھتے نہیں انہوں جدو رب دا نہیں سمجھتے نہیں عزت کرتے جن رب دا سمجھنا ان دی عزت کرنے تو پھر یہ مطلب یہ نکلا یہاں دی عزت رب دی عزت ہے نا پچھلے دی عزت ہوئی نا. غر دے کے مذہب سنی جڑا ہے اس دی ابتدا کتوں ہوئی ہے؟ فرشتیاں تو بولو فرشتیاں تو بھابی دی ابتدا کتوں ہوئی ہے؟ ابلیس تو. یہ شجرہ نسب یاد رکھنا. دوسرا طبقہ ہے سکولی جنہوں نیچری آندے نے. نیچری چشتیا بھابی مذہب تے دو لفظاں سمجھا دیتا ہے بھئی وہ خدا دے بندیاں دی تعظیم نو شرک سمجھدے نے تے ایویں ہی دو لفظاں سانو نیچریاں دا سمجھا دے بھئی یہ کی بلا نے. سن لو یہ دو ٹوک سمجھا دینا. نیچری مذہب کہہ لو سکولی کہہ لو یا سائنسدان کہہ لو ایک کچھ ہے.
ایک ہی بلا ہے یہ مذہب اس مذہب کا خلاصہ یہ کہ بندے دی عزت اور بندے دا وقار وہ دین نال نہیں، روحانیت نال نہیں، خدا دی نسبت اور تعلق نال نہیں، مال نال ہے، دنیا نال ہے۔ بس جہدے کول دنیا ہے وہ عزت والا ہے، وقار والا ہے، جہدے کول نہیں وہ پاویں جنہ مرضی دین والا ہوے وہ بیچتا ہے، وہ کسی کم دا نہیں، کھٹو ہے، بالکل اندر ہاتھ ہی ملانا، راہ آ جائے انہوں سلام ہی نہیں کرنا چاہیے۔ یہ نیچری مذہب دا خلاصہ، سائنسی مذہب دا یہ خلاصہ، سائنس یہ کچھ۔ یہ بھی پہلا سب تو پہلا شخص اے نظریہ رکھنے والا ابلیس سی۔ ابلیس آخیا میں چنگا اے ماڑا ہے، میں چنگا کیوں ہاں، مینوں بنایا اگ تو، اے ماڑا کیوں ہے، اینوں بنایا مٹی تو۔ مٹی بھی دنیا دی شے وے تے اگ بھی۔ انہیں دنیا دی شے ویکھی، رب دے امر نو نہیں ویکھیا۔ اس لانتی یہ سمجھا ہے کہ دنیا، کیونکہ ہن اگ جیڑی اس آخیا یہ دنیا دی شے وے، اے ہے چنگی، تے مٹی جیڑی ہے اے ہے میلی تے گندی، تے اے ادھر بھی دنیا دی شے ویکھی سو، ادھر بھی دنیا دی شے ویکھی سو، تے اے نہیں سو ویکھیا لانتی نے کہ مرے اس مٹی والے پاسے خدا آیا کھڑائی، خدا آیا کھڑا نا، تاں تے فرماندا سجدہ کرو، تاں دا میں خلیفہ، میرا خلیفہ جے، میرا نبی جے، میرا رسول ہے۔ رب اس پاسے ہو گیا کہ نہ ہویا؟ اس رب ادھر ہویا ہے، دین ادھر ہویا ہے، اللہ تعالی دی نسبت ادھر ہوئی ہے۔ اس ابلیس ہو نہیں ویکھی، اس کی ویکھی ہے اس خالی مٹی دنیا دی شے تے خالی اگ وہ بھی دنیا دی شے۔ ہن تساں ایتھے سوچ لو کہ پہلا ابلیس ہو لانتی ہے جنہیں دنیا دی شے نو معیار بنایا ہے افضلیت دا، بہتر ہون دا، چنگے ہون دا، تے ایو ہی شے اج معیار سائنس بنائی کھڑی جے۔ چنگا انہوں سمجھدن جے دے کول دنیا ہے، مال ہے، سودا ہے، جے دے کول نہیں وہ بندہ ہی نہیں شمار ہوندا، بھاویں جنہ مرضی دین ہوے۔ اللہ تبارک و تعالی دے فرشتے جڑے نا انہاں مٹی نہیں تھی ویکھی، جے مٹی ویکھ لیندے تو او بھی ہو سکدا ہے کہ شیطان وانگو اڑ جاندے، لیکن انہاں دے نگاہ وچ مٹی نہیں آئی، انہاں دی نگاہ وچ دین آیا ہے، خدا دی نسبت آئی ہے، روحانیت آئی ہے، اللہ دا امر آیا ہے، ان جھک گئے فوراً۔ معلوم ہویا پہلا سائنسدان شیطان ہے اور پہلا روحانی مسلمان بننے والا اللہ دا فرشتہ حضرت جبریل ہے۔ میں تھوڑے تو فیصلہ کرانا ایمان نال دسیا جے سکولی طبقہ تمہیں اچا سمجھتا یا انگریزاں میں تھوڑے منہ کی گل کرانا، دور جان کی لوڑ ہی کوئی نہیں، سیدھا وچوں کٹا چڑا۔ ایمان نال دسیا جی تھی انہوں کے نزدیک پورے بندے جی ادھورے تھڈو انہوں کا پیو پورا نہیں، تھی جیتے رہے سکولی آتے ہیں ساڈا پیو ہی پورا بندہ نہیں، یہ بھی ادا ہے۔ میں آ کے ہوں کوئی پر لگے نے مینو کہ میں دنیا کی پچھان لئیے تو میرے نال پر لگے نے کوئی دنیا دیا چار چیزاں میرے کو آئی، میں ہوں کوئی پاؤنا بنیا ہالے پورا نہیں بنیا، پورا انگریز ہی کہ نہیں بھائی ایمان نال دسیا جی۔ ہوں ماں تے چڑھے تے پورا ہے تے جمع والا پیو ادھورا ہے، ایویں نا؟ تو ایمان نال دسو مڑ ابلیس دے نال دے ہوئے کہ نہ ہوئے؟ وہ لانتیا ابلیس سی۔ اور سن اج بھی انگریز دا سارا راز اگ دے اتنے ہی جا، مٹی تو نفرت، میل میل میلی 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 مٹی والا بندہ، حالانکہ مٹی جانا ہے، مٹی تو بنیا۔ حضرت سیدنا مولا علی مشکل کشا حضرت فاروق اعظم نماز پڑھتے سن، سجدہ مٹی دے کرتے سن، مٹی دے سجدہ کر کے فرماندے سن منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اساں تانوں اس مٹی چ بنایا ہے، اس مٹی چ واپس لے جانا ہے اور اس مٹی چ تانوں پھر اٹھانا ہے۔ گل نہیں سمجھ لگی؟ اور بزرگ فرما دے جی غور کریں تو فرمایا اگ اگ غور تو کر، اگ کی کر دی؟ ساڑ کے خشا کر دینی، زمین کی کر دی؟ تینوں ہر شے بنا بنا کے دینی۔ تیرے پردے کون کج دیے؟ بولو تو صحیح نا؟ اب مر جو جانا ہے یہ ہوئی کج دی ہے نا، اصل سی نا، اصل سی، اس واسطے تیرے ساڈے تے رحم کر کے پھر پردہ چھپا لیندی، پھر پردے پا لیندی۔ انہاں دا حال جا ویخ جڑے آگے ساڑتے ہیں، انہاں دا حال ویخ جڑے آگے ساڑتے ہیں کہ انہاں نال کی اثر ہوتا ہے۔ یہ مٹی دی مہربانی
کہ مسلمان نو چھپا لیندی. سمجھ نہیں آئی گل دی. اچھا ہوں پہلا سائنسدان جن نے دنیا نو آلہ سمجھیا دنیا نو معیار بنایا وہ ابلیس سی. دنیا تے نگاہ رکھی مادی چیز تے نگاہ رکھی خدا تے دین تو غافل ہویا خدا دے امر تو غافل ہویا. وہ کون سی بولو؟ تو پہلا سکولی سائنسدان پروفیسر کون ہویا؟ ابلیس. تے پہلا وہابی کون ہویا؟ تے سنی کون ہویا؟ ہوں سمجھ لگی جی کہ نہیں لگی؟ اے جی کتاب میں چھپوائی ہے یہ اندر یہاں دونوں کے رگڑے کھڈے نے اس بابے نے تے کمال کھڈے نے. تفصیل پڑھ لیا جی باقی. اور سنو میں اگلے دن اسی طرح ہی 4 گلاں کیتیاں شالا مار باغ وہ بھی ریکارڈ ہو گئی ہیں. وہ اندر حوالے نے خالی سارے حوالے میں پیش کیتے ہیں. یہ میں تمہیں موٹی جی خلاصے طور تے گل سمجھائی. جس وقت یہ فتنے اٹھے نے نا دو وہابی دا اور نیچری دا سڈے بزرگان دین انہاں دونوں دی ڈٹ کے مخالفت کی تھی. لیکن جس بندے نے زیادہ قلم تقریر مخالفت کیتی ہے اور انہاں دا زور نال توڑ کیتا ہے اور امت مسلمہ دی صحیح رہنمائی فرمائی ہے وہ امام احمد رضا بریلوی صاحب. سبحان اللہ. آپ سرکار نے وہابیت دے تمام فتنے نو کھول کے تے ان دے رد کرن دی اخیر کی تھی اور نیچری سکولی طبقے دے فتنے نو بھی کھولن دی آپ سرکار نے کمال کی تھی. اس دور اپنی حسب استطاعت طاقت اپنی حسب فہم اعلی حضرت سرکار نے اس نیچری طبقے نو بڑا کھولیا اور بہت اس حد تک امام اہل سنت کھولن دی آپ سرکار نے کمال کی تھی. اس دور اپنی حسب استطاعت طاقت اپنی حسب فہم اعلی حضرت سرکار نے اس نیچری طبقے نو بڑا کھولیا اور بہت اس حد تک امام اہل سنت دی بصیرت تو صدقے جاواں کہ آپ نے اس وقت فتویٰ دیتا فرمایا سنی دی پہچان یہ ہے 20 نشانیاں آپ نے سنی دیاں لکھیاں فتاوی رضویہ 29 جلد دے اندر آپ نے فرمایا پہلی نشانی سنی دی ہے کہ وہ سر سید احمد خان علی گڑھی اور اس دے تابے دار جڑے ہیں انہاں سارے نو کافر سمجھے تے انہوں سنی سمجھا جے ورنہ سنی نہ سمجھا. یہ لانتی ترین لوگ جے کہ انگریز دے لقب لین واسطے انگریز تو ڈگریاں لین واسطے انگریز تو انہاں لانتیاں دوزخی جہنمی عزت لانتی لین واسطے انہاں کی کتیاں کیتا ہویا ہے. پہلے دن تو رسول کریم اور خدا تعالی اور دین اسلام قرآن دی توہین دی اخیر کیتی ہوئی ہے سکولاں وچ. موٹی جی مثال دینا امام اہل سنت سرکار دے زمانے دے اندر اعلی حضرت سرکار دے زمانے پاک دے زمانے دے اندر پرچہ ایک سکول حل کرایا گیا 14ویں جلد دے اندر موجود ہے 14ویں جلد جس دے اندر یہ بکواس کیتی گئی نعوذ باللہ من ذالک نقل کفر کفر نباشد کہ محمد ایک ناخواندہ وحشی شخص تھا. پروفیسر نکلسن کی کتاب تاریخ ادب عربی پنجاب یونیورسٹی دیا لائبریریاں حالے موجود ہے انگلش کے اندر جس نو عبدالستار خان نیازی بھی پڑھیا سی. اس منحوس کتاب دے اندر لکھا ہے نعوذ باللہ من ذالک کہ محمد نے جنت کا تصور عرب کی شراب کی محفلوں سے لیا تھا محض سادے لوگوں کو بہکانے کے لیے. محمد بت پرستی بھی کیا کرتا تھا نعوذ باللہ من ذالک نقل کفر کفر. اس تاریخ ادب عربی 16ویں کتاب ہے 16ویں جماعت دی.
انگلش کے اندر پروفیسر نکلسن نے. قرآن ڈچ اور محمل کتاب ہے، یعنی بیکار ردی کتاب ہے. یہ اس توہین دے وچوں اے ایک گل سمجھو، ورنہ توہین تے کفر بے بہا نے سکولوں. فرق کتنا ہے سنو کہ کدی ظاہر ہو جاتی ہے گل لوگوں اگے، کدی نہیں ہوتی. ہوں تازہ ترین گل ہے اٹھی پھر دی کہ سکول دے اندر ایک پرچہ شائع کیتا گیا، کتاب ایک پڑھائی جاندی، اس لکھا ہے ہمارے بہترین ہیروز، نبی پاک سرکار دا نام پاک، مسٹر جناح دا، فاطمہ جناح دا، سر سید علی گڑھی دا، ایک ہے نام مراد قربان علی، پروفیسر قربان علی کو لانتی ہے. یہ حضور سرکار دے نام پاک نال اے ہیرو لکھے گئے نے. حضور بھی ہیرو، پہلے نمبر تے کفر ہے کہ حضور نو ہیرو آکھیا گیا نعوذ باللہ، حالانکہ ہیرو جڑا فلمی کنجرا تے بولیا جاندا ہے. پڑھیا سی نا؟ اچھا پھر انہاں خنزیراں دے نال رکھیا گیا ہے رسول کریم نو، جتھے اللہ تعالی دے نبی رسول سرکار دے برابر نہیں رکھے جا سکتے. یہ توہین ایجنسیاں جان کے باہر کٹ دیا ہندیاں مسلسلے نے ہو رہی ہیں، پہلے دن تو ہو رہی ہیں. کافر دی تعلیم سی، اس رسول کریم دا دشمن سی، خدا دا دشمن سی، قرآن دا دشمن سی. اس دشمنی رکھنی تھی اور کوئی دوستی رکھنی تھی. اس کتے دا پوترا جڑا کے انگریز جڑا حضور نال دوستی کرے گا یا حضور سرکار دے نال جناب مطلب محبت رکھدا ہے یا حضور سرکار دے خلاف نہیں کردا نہیں بولدا، یہ تے کوئی کتے دا پوتر پاگل دا پوتر بندہ ہونا ہے. بندے دی جنس سے نہیں سوچ سکدا. تہاڈا دشمن تہاڈی خیر نہیں سوچدا، خدا رسول دا دشمن انہاں دی خیر کیویں سوچے گا؟ ہوں وہ کیوں ایجنسیاں توہین باہر کٹ دی ہیں؟ اس واسطے کٹ دی ہیں کہ اصا اس لانتی قوم دے اوتے بڑا پیسہ لایا ہے. انہاں نے بچیاں نو مدت دراز تو اصا کفر دی تربیت دے رہے ہیں، دلے تے بے ایمان تے لانتی سور بنا رہے ہیں. ویکھیے تے صحیح اس بدھو قوم دے اندر ساڈے اس محنت اس کاوش دا اثر کنا ہے؟ کنے ایک غیرت والے، کنے ایک مسلمان ہیں تے کنے ایک کافر نے، کنے ایک غیرت والے ہیں، کنے ایک بغیرت نے، کنے ایک رسول دی خدا دی غیرت رکھنے والے ہیں. وہ پھر ازمان دی خاطر گل باہر کٹتے ہیں تاکہ ویکھیے جتھے پھر جنہ ایک بار ہیں پھر اوتھے جا کے زور لائیے تو اوتھے مکائیے دین ایمان انہاں دی نسل دا. وڈے آخر مک جان گے، پیچھے پھر دلے کافر تیار ہو جان گے. تو چلو کسی نہ کسی وقت اساں کامیاب تے ہو جان گے نا. یہ صرف اس واسطے کٹ دے جے، یہ نہیں جہل بے وقوف دا پتر ہونا جڑا یہ سمجھے کہ جناب اے ہن کوئی توہین نویں ہوئی ہے تے پیچھوں نہیں سی ہو رہی، پر لانتی ہے ہمیشہ پہلے دن تو ہو گئی ہوئی سی تے لڑی آئی ہے، تسلسل جاری ہے. اتنے گل سمجھانا، چپ کرو، اتنے گل اج نویں تمہیں سمجھا. نویں گل کی ہے؟ حکومت نے پاکستان دے حکومت نے پاکستان دے قانون اور انگریز دے قانون بھی پاکستان دا یعنی قانون کیڑا جڑا ہونے والا ہے وہ بھی انگریز دا، جڑا اس پاکستان بننے تو پہلو سی وہ بھی انگریز دا سی، ہے تو سارا انگریز دا. اس قانون دے اندر گستاخ رسول دی سزا اور توجہ نال گل سمجھا جی، گستاخ بھی کیڑا؟ رسول کریم دا، یعنی ساڈے نبی پاک دے گستاخ دی سزا پھانسی رکھی ہوئی ہے. دفعہ کیڑی ہے؟ 295 سی. 295 سی دفعہ کس جرم دی ہے؟ بولو کیڑے رسول؟ ہوں ایک لعنت پی جے کہ صرف ساڈے رسول پاک سرکار دی توہین دا جرم او دی سزا پھانسی رکھی گئی ہے. باقی 1.25 لاکھ نبیاں وچوں کسے نبی دی توہین دی سزا پھانسی نہیں رکھی گئی. اور اسلام ساڈے رسول دی توہین اور تمام نبیاں دی توہین برابر. وہ بھی انہوں کسے نبی دی توہین کرنے والا اسی طرح کافر ہوے گا جی ساڈے نبی دی توہین کرنے والا کافر ہوے گا. یہ بھی واجب القتل ہوے گا. وہ بھی جن یہ فرق سمجھا ہے کہ ساڈے نبی دی گل ساڈے نبی دی توہین جڑی ہے وہ کفر وڈا ہے. اتے اے جناب ہر ان دی تے کوئی معافی نہیں، تو ادھر معافی ہو سکتی ہے
انہیں نبیاں دے درجے اس طرح آن کے تو ہے جی جدو فرق کرنا ایمان ضائع ہو جانا لا نفرق بین احد من الرسل او دا مطلب یہ ہے کہ تعلیم اور توہین جڑی ہے نبیاں فرق نہیں کریا جائے کہ تساں آکھو کسی نبی دی توہین جڑی ہے نا وہ جرم نہیں تو ساڈے نبی دی توہین جرم ہے ایک انج اگر تساں کسی نبیاں نو منیا یا اپنے نبی نو منیا تو تہاڈا ایمان ختم ہو جانا تساں بے ایمان ہو جانا ایک گل تے ایتھے یاد رکھن والی ہے کہ باقی نبیاں دا تے ساڈے نبی دا فرق رکھا گیا اس کے اندر جبکہ اسلام دے قانون وچ فرق سمجھ نہیں آئی گل دی لیکن چلو ساڈے رسول دی جڑی توہین دی سزا رکھی گئی میں بھی سوچتا سا تے کئی ہور بھی لوگ سوچتے ہون گے کہ یار حکومت نے انگریز نے کڈا چنگا کام کیتا ہے یہ مطلب ہے ساڈے اسلامی حکومت ہوئی بھی دیکھو ساڈے رسول دی توہین تو انہیں سزا رکھی میں بھی ایویں دا بدھو ذہن رکھدا سا تے انج پریشان رہندا سا کہ ہووے دشمن تے خود بےزتی کرن والا ہے انہیں سزا کیوں رکھی یہ میرے ذہن چ خلش تے سوال اٹھتا سی قدرتی بندہ بندے دے دل دے ذہن دے خدشات ہو نا اللہ تعالیٰ دا دروازہ نہ چھڈے تو کسی ویلے وہ سارے خدشے دور کر چھڑدا ہے اور بندے دے مشکل حل کر چھڑدا ہے اس دی بارگاہ دے اندر دیر ہے اندھیر نہیں میرے ہن ذہن چ فوراً جواب ایک دم ایک تھان تے بیٹھے آیا کہ یار یہ بڑا وڈا فتنہ ہے انہوں دا توہین رسالت دی سزا گستاخ رسول نو پھانسی جو دیندے نے تے سوال اٹھدا ہے کہ اگر گستاخ رسول نو پھائے لاوندے نے تے گستاخ رسول نو قتل کرن والا جڑا عاشق رسول ہوندا ہے غازی علم الدین شہید آنگو اونوں لعنتی پھائے کو لاوندے نے کیا بات ہے بے شک بے شک سمجھ نہیں لگی تانوں سبحان اللہ سبحان لاؤندے نے کہ نہیں لاؤندے انگریز لائے سی پھانسی کہ نہیں لائی سی غازی علم الدین ہوں سینکڑے شہید ہو گئے مطلب پھائے لا دیتے جاندے نے پھٹے کیوں لائے جاندے نے اگر حکومت رسول اللہ دی غیرت رکھ دی رسول اللہ دی عزت دے تحفظ دی خاطر پھٹے لاؤندی ہے گستاخ رسول نو تو میں پوچھنا کہ پھر عاشق رسول نو پھائے لاؤن دا کی حق بندا ہے پھر تے حق بندا سی کہ عاشق رسول جس غیرت وکھائی تو گستاخ رسول نو قتل کیتا ہے اے حکومت آکھ دی کہ اے عاشق تو ایک نہیں ہر گستاخ رسول مارا تھا تیرے نال ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق یا کم از کم اینا ہوندا کم از کم اینا ہوندا کم از کم کہ آکھدے تحقیق کریں گے جے اگلا واقعی گستاخ سی اور تو واقعی گستاخ رسول نو ہی قتل کیتا ہی تو پھر اساں مسلمان ہاں اساں رسول اللہ دے متیاں اساں کلا تیرا رسول نہیں اساں پھر تیری حمایت بھی کریں گے تیری حفاظت بھی کریں گے حق بنتا سی کہ نہیں سی بنتا ہوں میں تھوڑے تے سوال کرنا تساں من جواب دیو کہ اگر تمہاری حکومتیں گستاخ رسول کو رسول اللہ کی غیرت کی بنا پر قتل کرتی ہیں پھانسی لگاتی ہیں تو میں پوچھتا ہوں عاشق رسول کو یہ پھانسی کیوں دیتے ہیں عاشق رسول نو کیوں جناب جیل میں سٹیا ہوئے عاشق رسول نو کیوں مار دینے یہ جواب من دے اگر وہ رسول اللہ دی عزت دے تحفظ دی خاطر ہے رسول اللہ دی عزت دی غیرت کھا کے اگر پھانسی لایا جاندہ گستاخ رسول نو عاشق رسول نو پھانسی کس مقصد واسطے دیتی جاندی ہے یہ من جواب دے کتے ملا میں ویکھن جڑے آندے نے ماشاءاللہ دیکھو تو صحیح دیکھو توہین رسالت کی سزا ملا جلوس کر دیتے حکومت نے کہا ہم تھوڑا بدلنا چاہتے ہیں تو وہ جلوس نکال دیتے ہیں نہیں اوے لعنتیا تو ایندے تے لڑنا پیا کہ بدلو نا جیڑی ہے ایک ہی یہ تو غور تے کریں دے پر ملا لعنتی کو آکھی کو نہیں انہاں سوراں صرف ٹکر جھپن تے زور رکھیا ہوا ہے ہاں ٹکر او جویں کتے نو مردار دی بو نہیں ہوندی ڈوگرا خان کا
تو کتا چلے گا اتنے کھڑیے کیوں آ کے وہ فلانی تھان تے پیا سودا کہ نہیں. یہاں لانتیاں ایویں بو آتی ہے ٹکر پانی دی ٹکر جھپ ملا. میں پوچھنا ہوا سورا ایڈی موٹی گل تینوں سمجھ کیوں نہیں آتی. ہوں میں دسنا کہ انگریز دا قانون رسول اللہ دی بےزتی دے وچ کیوں حرکت چاہتا ہے, کیوں بنایا گیا ہے, کیوں گستاخ رسول نو پھانسی دیتی جاتی ہے؟ رسول اللہ واسطے نہیں, حضور دی عزت واسطے نہیں. اگر حضور دی عزت واسطے ہوندی تو عاشق کدی پھٹے نہ لگدا. ہوں کس مقصد واسطے ہو؟ وہ ہے امن قائم رکھن دی خاطر. کہ دو مقصد نے, ایک مقصد ہے امن قائم رکھنا کہ اگر عاشق رسول توجہ اگر گستاخ رسول نو پھانسی نہیں دیں دے تو یہ مسلمان اٹھ کے ہنگامے کرن گے, لڑن گے, سارے حکومتوں کے خلاف احتجاج جلوس ہون گے, جس نال ساڈا امن خراب ہوئے گا, ساری حکومت ختم ہونے کے خطرے ہون گے. باقی رسول اللہ دی دشمن نے. لہذا کی کرو اپنی حکومت قائم رکھن دی خاطر, امن قائم رکھن دی خاطر گستاخ رسول نو پھانسی دے دیو تاکہ چپ کر جان. ہوں میں پوچھنا وہ جنوں رسول اللہ دی عزت دے تحفظ دا خیال نہ ہوئے, رسول دی بے عزتی تے غیرت نہ آوے, اپنی حکومت قائم رکھنا مقصد ہوئے, رسول دی عزت بچانا مقصد نہ ہوئے, تو ایمان نال دسو وہ مسلمان ہوئے گا؟ پھر میرا سوال اٹھا کہ عاشق رسول نو پھر پھائے کیوں لاؤندے نا؟ عاشق نو پھائے اس واسطے لاؤندے. ایک مقصد یہ ہے کہ وہ خود کافر نے انہوں دے دل چ ویر ہے کہ کیوں رسول اللہ غیرت کیوں رکھ دے, مارو انہوں. دوسرا انہوں کا مقصد ہے کہ مسلمانوں دے اندر ڈر تے خوف پیدا کرنا تاکہ اور کوئی جرت نہ کرے. سمجھ نہیں آئی نے وہ ستی برادری؟ سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ تو میرے قبلہ عاشق رسول نو پھٹے لاونا کس واسطے کیتا ہے؟ ڈر خوف پیدا ہوئے, ایک انہوں دی اپنی اگ بجھے, اور تیسرا مقصد انہوں دا امن قائم رکھنا بھی ہے. کیوں کہ ظاہر ہے کہ جیڑا گستاخ ماریا گیا اندر بھی تو چیلے چمچے کو کنجر ہون گے نا, وہ شور پاؤ گے, لہذا پھر حکومت نو خطرہ, امن قائم رکھنا مقصود ہے. یہ ہوں سیکولر حکومت. اور سنو جاؤ تو ایک اور گل دسنا, میرے دعوے کی دلیل یہ ہے اور دلیل کہ جب تک کسی گستاخ رسول کے خلاف پرچہ نہ کٹوایا جائے کوئی گستاخ رسول گرفتار نہیں ہو سکتا. کسی حکومت کے لیے قدم نہیں اٹھاوے گی. عوام پرچہ دیں ہے تو پھر اٹھا دی, کیوں؟ پھر سمجھ لیں کہ پرچے کٹاون جڑے آئے کھڑے نے پچھوں کو رولا پی جانا ہے, زیادہ ہوں فوراً کٹ کے انہوں اندر رکھو, تحفظ دے دو, بچا لو انہوں, قوم دے مطمئن رکھ لو. اس واسطے اگر انہوں نے رسول دی غیرت ہوے تے رسول نو رسول اپنا سمجھن, ایمان نال دس کسی نے پیو نو کوئی گال کڈے بھاوے کوئی انہوں دسے تے بھاوے جناب کوئی آکھے انہوں جا کے نہ آکھے, وہ خود سن کے غیرت کھاوے گا کہ میں انہوں وڈنا. یہ کی ہویا سنن کے گستاخ ہے انہوں نہیں پڑھتے انہیں چر جنہ چر پرچہ نہیں کٹوا اگلا کوئی. یہ مطلب یہ نکلا ہے کنجر خدا دے رسول اپنا رسول سمجھ دے. میں جا ابلیس نہ رلایا, میں جو آخیا بھی پیو ہوے میں بغیر دلیلوں رلایا. ایڈا سجرے نے سب کھولیا ہے, تو کی سمجھ رہا ہے کھول چڈیا میں. وہ پیو پٹیا ہے بھی پتر نو بھی چاس آئے کو پیو ہے.
پوری دنیا دے شناخت سکولی طبقہ جہاں سکولی یہ چس آئے گی کہ سارا وڈیرا کہڑا ہے. سبحان اللہ. اور سنو میں اس دعوے پر ایک اور دلیل دیتا ہوں. اور کس دعوے پر کہ یہ ابلیس کی نسل ہے. ابلیس کی نسل ہے. اس میں اتنے دلیل خود سر سید احمد خان علی گڑھی دی. لا کیسی عجیب گل ہے. نکا پیو آخے بے باقی اصل وڈیرے کی نسل تو مڑ تو ٹھیک ہے نا. سر سید احمد خان علی گڑھی کا حوالہ کتاباں سکول دیا انہیں نہ لکھیا ہوئے میں وڈانا تھیرا اپنا میں بخا سکنا ہوں لکھے سر سید احمد خان نے کہا. سر سید نے کہا کیا تعجب ہے جو تعلیم پاتے جاتے ہیں اور جن سے قوم کی بھلائی کی امید تھی وہ خود شیطان اور بدترین قوم بنتے جاتے ہیں. خطوط و سر سید کتاب ہے. کیا نام ہے؟ خطوط و سر سید انگلش میں 14ویں نے مطالعہ پاکستان کیا ہے. اور بھی بتھیریاں کتابوں کے اندر حوالہ موجود ہے. میر افضل خان بریگیڈیئر میر افضل خان فوج کا ریٹائر بریگیڈیئر اس اپنی کتاب لکھے میں سپریم کورٹ ثابت کیتا ہے کہ سر سید نے یہ کہا ہے اور سر سید انگریزوں کا ایجنٹ تھا. اس نے کہا اس ریٹائر 14ویں نے مطالعہ پاکستان کیا ہے. اور بھی بتھیریاں کتابوں کے اندر حوالہ موجود ہے. میر افضل خان بریگیڈیئر میر افضل خان فوج کا ریٹائر بریگیڈیئر اس اپنی کتاب لکھے میں سپریم کورٹ ثابت کیتا ہے کہ سر سید نے یہ کہا ہے اور سر سید انگریزوں کا ایجنٹ تھا. اس نے کہا اس ریٹائر امیر افضل خان نے اس نے کہا میں نے سپریم کورٹ میں مقدمہ جیتا ہے اس کے خلاف کہ واقعی ایجنٹ سی اور انہیں آخیا کہ شیطان بنتے ہیں. یہ مطلب یہ نکلیا چھوٹا پیو جو آ کے بیٹھا ہے تو میں تو مڑ صحیح نہیں ہاتھ رکھیا جا کے کہ غلط رکھیا ہے. اگر اس حوالے تو قرآن حدیث قسم خدا دی کر کے آنا جد قبضہ قدرت میری جان ہے میرے نبی پاک نے حدیث اور اللہ تعالی نے قرآن سکولیاں دے واسطے اور نبی پاک دے صحابہ واضح لفظ نہ دسیا ہوئے کہ منافق نے مرتد لوگ نے بےمان نے ہے جی اور منافقوں دا جڑا بیان ہے اس کے اندر اگر انہوں دا واضح بیان نہ آیا ہوئے میری زبان وڑ لو. اگر اس کی تفصیل سننی ہے تو او میرا موضوع شالامار باغ والا جڑا ہے وہ تھی سن لو. اس کے اندر اللہ تعالی کے فضل نال وہ حوالے پیش کیتے نے نا. قرآن مجید میں آخا یار یہ کیویں ہو سکتا ہے وہ ایڈی قرآن کتاب عظیم ہو تو ایڈی علم غیب رکھنے والی کیا آدھے اندر ہر شہ کا علم ہے تو سکولیاں کا پتا کیوں کو نہیں. آئے لو لو مزے کی گل سن لو. آیا پیا وہ نام ہے ابلیس کے 2 فرزند. آیا پیا اور سن لیا جی سید اور سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی. ہوں توجہ خیر اتنے ضمن گل آ گئی. سارے بزرگ یہاں دونوں پلیتا ڈاکو ایمان دے قاتلاں دا پورا پیچھا کیتا ہے لیکن جہاں کمالا حضرت بریلوی کیتا ہے وہ اپنی مثالات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہوں اگے جڑی میں گل سمجھانی اندر تے توجہ کرو. آلہ حضرت سرکار اللہ تعالی نے انہوں پورا ہوشیار بنایا. ہر پاسوں ہر فتنے کے اتنے نگاہ رکھنے والے سن. وہابیت کا رد کیتا نیچریت کا لیکن آپ سرکار دے متعلقین متوسلین آپ اپنے آپ منسوب کرنے والے آپ دے مطلب خادمہ میں شریک ہونے والے نیچری طبقہ وچ شامل رہے قریب قریب رہے لک کے منافق بن کے رہے انہاں وہابیت دی دشمنی تے مخالفت تا زور رکھیا
لیکن آلہ حضرت دی حیات مبارک تک وہ اپنے نیچریت کے فطرے نہ کھول سکے. آلہ حضرت تو بعد انہاں سر چکیا تو وہابیت دا رد تے وہابی انج انہاں کرنا شروع کر دیتا تے نیچریت دے ہم نوا بن گئے, نیچریت دے موافق ہو گئے. نیچری وہ آپ سلانتی. اور اے یاد رکھنا امام عبد الوہاب شاہرانی رحمت اللہ علیہ لکھے اپنی کتاب شریف دے اندر وہ فرماندے نے نبی پاک سرکار دے کول بیٹھ کھلون والے جڑے ہیں سن انہاں وچ بھی منافق ہے سن کہ نہیں سن. ایک پاسے صحابہ سن ایک پاسے منافق سن کہ نہیں سن. منافق ترالے پھردے سن وچ ایویں وہ فرماندے نے جے رسول اللہ دی کچہری وچ بہن والے منافق ہے سن نا تے جڑا رسول اللہ دا وارث ہونا ہے جڑا حضور دا نائب ہونا ہے اللہ دا ولی ہونا ہے او دی بھی محفل دے اندر بیٹھن والے ضرور وچ کوئی منافق ہون گے. او وراثت وچ ضرور ہونی. مخلص بھی ہون گے تے منافق بھی ہون. جڑا طبقہ اعلی حضرت سرکار دا کوئی مرید بن رہا سی تے کوئی کچھ تے وچ ہے نیچری سن لانتی تے وقت تے انہوں نے سر کڈنا سی. او جناب جی وہابی انج تے وہابی انج تے وہابی انج تے روڑے وہابی دے پائی رکھے تے نیچری اپنی نسل بھی ادھر نسل اپنی ادھر نیچریت نال موافقت وہابیت دی مخالفت. تے سنی کی سی؟ سنی سی دونوں دی مخالفت. آلہ حضرت کی سی دونوں دی مخالفت. ہن آلہ حضرت دے جڑے سننا سبحان اللہ سچے کامل وارث او اے مولانا انہاں وچ شامل نے. سبحان اللہ. جنہاں دی میں کتاب چھاپی آلہ حضرت دے دو فرزند انہاں وچ شامل نے مولانا حامد رضا خان صاحب جی جی اور مولانا جناب مصطفیٰ رضا خان صاحب. یہ آپ تو فرزند اور یہ بھی آپ وانگو بے مثال عالم سن. فتنے باز ایمان دے ڈاکو لوکاں اگر انہاں لوکاں بہکاؤن دی کوشش کیتی اپنے نال شامل کرن دی کوشش کیتی ہے تے ایک بار اگر گئے تو دوجی بار چکنے ہو گئے. سبحان اللہ. آلہ حضرت نو بھی ندوۃ العلماء شبلی نعمانی والا گروہ انہاں جناب جڑا پہلو بنا والا سی ندوے نو اس نے بلایا دعوت دیتی. آلہ حضرت جا کے ویکھیا وچ وہابی وچ شیعہ وچ فلانا چکرالوی ہاں جی اے جناب خاکساری فلانے سارے دے سارے وچ بد مذہب بے ایمان مرتد نیچری ہر طرح دے شامل بیٹھے ندوے وچ. انہاں آپ سرکار نے ویکھیا نگاہ ماری انہاں کہیا ہے اے تے کفر دی کھچڑی پکی کھڑی ہے جی جی سبحان. اتنے ایسا نہیں بہ سکتے ساڈا کوئی تعلق نہیں ندوہ کفر کی دعوت دے رہا ہے ختم. آپ اس ویلے پیچھے ٹر گئے. آپ چک قلم رکھیا تے انہاں دی کھم ٹھپی گل سمجھ لگی. یار کی میرا مطلب ہے بندہ آخر بندے نے بلایا جانا ہوں میں کو بلاوے میں نے بلانا چشتی آ یار دعوت ایویں میں ٹر جا میں نے پتا اتنے کی ہونا میں ٹر جانا اگے جا کے صورت حال ویکنا تو پھر جا کے اگر اس صورت حال میں اپنے دین مذہب کے خلاف ویک کے بھی تو پھر اتنے موافقت کرنا بیٹھنا پھر میں جرمدار ہوں. خالی جان چ میں جرمدار. سبحان اللہ. آلہ حضرت دے بیٹے بھی ایویں آلہ حضرت دے خلفاء جڑے سچے کامل سن وہی سن جنہاں نے نیچریت دی مخالفت کی وہابیت دی بھی. میں ایک تمہیں مثال دے کے مسئلہ سمجھانا. ایک سی کھانگڑ چور کھانگڑ جی جی کھانگڑ چور جان دیو جس بختاں والے اپنی مبارک زندگی ساری ادے ہی لا چڈی ہوئے. سبحان اللہ. انہوں آدھے کھانگڑ چور. وہ جڑا چوری دے ہر گر مہر ہو چکیا ہوئے وہ اپنے چیلیاں کہنے لگا چیلیو گل سنو میں تمہوں دن دی چوری کر کے وکھاوا چٹے دیں دی. کیا جاندی کر کیوں چھتر پاؤں دن چٹے چوری کتوں ہونی ہے. انہیں آخیا میں تمہوں کر وکھانا جی دن چٹے نو میں کلے تو مجھ نہ کھولا ڈیرے تو مڑ آخیا جی. انہیں آخیا سر سان یقین تو کوئی نہیں آتا بہرحال جی تھی آدھے ہوتے انہیں آخیا یہ آدھے ہربے کی چوری کہڑی انہیں آخیا گول تمہیں میں دسنا میں بھی آخر چٹے کیتے نے بزرگ بن گیا. تو میرے کرامت ویکھیا جی میں کی کرنا
تسا صرف یہ کرنا ہے پنڈ چسا مر جانا ہے اگے میرے تسا اگوں 5-7 بندے بج پینے نے تے آخنا چور ہوئے چور ہوئے چور ہے چور ہے بس پیچھا میں جانا تو میرا کام جانا تسا بجنا رہنا وہ جناب بڑھ گئے پنڈ جو چور ہے بندے سارے ادھر نکلے ادھر نکلے ادھر نکل سارا پنڈ انہوں نے وہ کتنے چار پہ جانا وہ پہ جانا وہ سارا پنڈ نکل کے نا وہ چورا دے مگر کالے بھی چور اگے پہ جاندے وہ چور تو آپ سن وہ جانے تو ہو جاندے ہوں سارا پنڈ ہو گیا ویلا وہ مگروں وہدا سی پیا کلے تو مجھ اس کھولی تو وہی ٹر پیا اپنے ڈیرے سے جب مجھ کھلاری تو گرو ادھر چلے پہنچ گئے انہیں آ کیوں پترو تمہیں آخیا سی بزرگوں کا اصل چٹے نہیں کیتے خیر یہ آدھے ہربے کی چوری کہڑی چٹے دیں دی یہ انگریز جڑے نے اس قوم والے کیتا اور تھوڑو اس کی کیتا ہے اس ادھر بھابی چ اٹھائے بھابیاں شیاں فلانے یہ وہ سارے فرقے رو تھا کہ تا کام ایویں تسا رل کے سنیا نسیا جانا ہے تو آخنا ہے کی آخنا ہے وہ دربار سے جانا شرک چادر چڑھانا شرک وہ صدیق اکبر انج وہ فلانا انج وہ فلانا انج وہ 11ویں کھادی حرام وہ کھیر کھادی حرام وہ کھو سے بھائی وہ فلان ایو حرام 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 تسا اگوں کرنا ہے پچھوں میں جانا تو میرا کام جانا اگوں رولا چپایا مولوی جن سارے مولوی ساڈے وہ بج کے مگر ہو گیا وہ لالتی لے جائے کھاکی حرام جانا حرام جانا آتا کھیر حرام ہے کھیر حرام ہے کھیر حرام ہے وہ سارے مولوی ادھر لگے انگریز پیچھوں قوم لے گیا انگریز کھول کے وہ قوم کول نہ کلے نہ شعور نہ دین نہ خود ملا جڑے ہے سن جڑے ٹر گئے جڑے باقی رہ گئے وہ خود نیچری بال کھلوتے نسل اپنی برباد ہے وہ لانتی سارے انگریز دے ٹٹو نے میں اگلے دن گیا تو ایک مولانا صاحب نے وہ میری تقریر سن کے کہنے لگے چشتی یار گل تیری صحیح ہے واقعی اساں بھابیاں دے مگر رہے ہاں تو نیچریت سارے گھر چ بڑھ گئی ہے اج اپنے گھر چ نیچری کٹ سکتے ہی نہیں ہوں ایمان نال دس سر سور کا ٹولا اج کفر دے قانون دا محافظ ہوے خدا رسول دا دشمن ہوے اج نہیں جو دین دا یا تیری کوئی گل نہیں خیر دی کرن دیندے تے کیوں نہیں کرن دیندے وہی نہیں کرن دیندے ہور کہڑے نے کوئی انگریز اتنے تھوڑا آوندا ہے ایمان نال دسیا جی میں جو اتنے مینوں جو بولن تک نہیں دیندے بھئی بولے بھی نا ایمان نال دس کہ اتنے بم چل جاوے اس قوم تے چلتا کہ نہیں چلتا بم چلے تو چشتی کی زبان نہ چلے ایک ہی وجہ جی جی یہ ٹھیک ہے یعنی نیچریا مرے چاہیے لیکن مسلمان نہیں چاہیے صحیح گل قبلہ خدا دا بندہ اللہ تعالی دے فضل و کرم نال سانو اللہ تعالی توفیق بخشی ہے کہ اصا دونوں دیا جڑا پٹ کے شجرا نسب وہ توڑ جا رہا ہے تے قوم نو آگاہ کیتا ہے کہ وہ بھی تیرا دشمن ہے تے اے بھی تیرا سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی دونوں ابلیس دی نسل نے اصا سنی اللہ دے ولی سارے سنی کیوں جو پہلے فرشتے جو سنی سن ملائکہ مبارک جو سنی سن سمجھ نہیں آئی نہیں یہ جن سید اسد دوجا یہ سب نیچری ملا سر سور دا حامی سر سور دا پیروکار ہے تا کر کے انہوں دے منہ چو کدی سر سور دے خلاف تقریر نہیں سنو گے یہ اللہ تعالی دے فضل نال صرف آل پٹے نے کدی سنیا جو ایمان نال دسو کسی دے منہ چ سنیا جو ساری انہاں دی گلاں انہاں لانتیاں انگریز اسے دے پیروکار جنہاں نو اعلی حضرت نے آکھیا سی اوت کے متبعین سب کفار ہیں یہ وہی لانتی ٹولہ نے جنہاں نے
اس نال موافقت رکھ کے وہی ترویج ہوں شرط ہوں وہ تو آدھے جہاں میٹرک نہ کر کے آئے داخلہ ہی نہیں. میں کہ ملا جی رب کی جنت تے کول ہوندی تے بٹھا تا گول ہوے اصا تو رہ گئے سا کتے دے پترو تسا سانو تو لے گئے سو تسا تو آخنا سی رب میٹرک والا اندر جان دینا ہی باقی سب باہر چل پینڈو پنڈ والے کچھ طریقے کا علاج کرو جہاں آدھا خدا دے دین دے نیڑے بغیر میٹرک تو نہ لگو یہ مطلب یہ نکلیا وہ جنت دے نیڑے بغیر میٹرک تو نہیں لگن دینا کیونکہ دین تو بغیر جنت بندہ کیون جا سکتا ہے. وہ آدھے دین بعد پہلو میں انگریز پہلو میٹرک تو میں تے حق وہ تمہیں جنتوں ہی باہر رکھنا چاہتے ہیں. میں اللہ سونے دی جنت یہ انپڑھ ہی جان لگے نے اللہ تعالیٰ دے فضل نال ایمان تے گئے تین انپڑھ ہی جانے. اس واسطے جیڑا سکول انگریز دا تے جیڑا سر سور دے نال دا ہوئے گا نا وہ جنت دی ہوا بھی نہیں سنگ سکتا. ہاں اس واسطے میں آنا کہ ان پڑھ جڑا ہے اگر انسانیت ویکھے گا اگر قوم دا درد ویکھے گا اگر غیرت ویکھے گا اگر دین ایمان دی فکر ویکھے گا اے بندے اتنے آئے بیٹھے ہو جاؤ ویکھو جڑا جنہ چوکھا پڑ جاوے گا وہ آگے گا او پاگلاں دا ٹولا کٹھا ہوا بیٹھا جے تے جڑا جٹ بندہ ہے وہ آندا یار چلیے کوئی چشتی آ رہا ہے سنیا گلاں بڑیاں کھڑیاں کردا ہے چلو چار سونی آئیے ایویں سارے تے میں انج نہیں آندا. ہاں کئی بندے انج دے بھی ہوندے نے وہ آندے نے چلیے آوندا پیا ہے ویکھیے تے صحیح تگڑا کہ ماڑا ہو گیا. اساں بد دعا دین تے زور تے بڑا رکھیا چشتی دا پھکا نہ رہے چشتی مر جاوے چشتی اجڑ جاوے انہیں راہ برباد کیتا سانو تے چل کے ویکھیے اسی کو گھاٹا ہویا بھی ہے سو کہ اوویں ہی ہے. تے اللہ تعالی دے فضل نال اللہ تعالی دے فضل نال یہ گٹن گئے تو میں نہیں گٹن لگا. ہاں سمجھ آ کے کہ نہیں آئی. ہاں یہ چنگی گل ہے یہ چنگی گل ہے. ہاں ہنر مند مر جان تو نکمے سور اتنے چڑھ جان کیوں نہ ہنر والے جینے چاہیے. سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی. ہر دم نوی گل ہر دم نوی گل اللہ تعالی دے فضل نال. تو عزیزم اے نیچری طبقہ اساں اندے ہتھوں تباہ ہوئے ہیں. وہابیت مڈ نیچری اندے وچوں نکلیا. تسی آکھو گے چشتی تو پھر نیچری ود کیویں گیا. میں آکھاں گا کئی بار پتر پیو تو ود جاندا ہے. میں ایک موٹی جی مثال دینا. بیج دے جدو بیج وہ چھوٹا ہوتا ہے تو اندر نکلیا وہ کدا ہوتا ہے. تم میرا بیج ایک دانا سٹ دو ایڈیاں ایڈیاں ٹھیما جن ایک دے کئی ہوں نے وہ جو لگ جاندے نے ود گئے کہ نہ ود گئے. معلوم ہوا کئی بیج دے وچوں نکلنے والی شے ود جاندی ہے. پیو تو پتر ود جاندا ہے شاگرد استاد تو ود جاندا ہے مرید پیر تو کئی بار ود جاندا ہے کہ نہیں ود جاندا. سنو تو صحیح نا بھائی پتر پیو تو کیویں ود جاندا ہے بغیر تیز ود جاندا ہے. بھائی پیو دلہ ہوئے لیکن پیو بغیر جنہ ہوئے پتر اس سے ہی ود جاندا ہے. کئی بار ایسا ویکھے کہ پیو رہ جاندا وہ آندا پتر او میں بھی کام نہیں کر سکے جڑا تو کیتی ہے انہیں. کئی بار پیو غیرت والا ہوئے پتر غیرت وچ ود جاندا ہے. پیو نیک ہوئے پتر نیکی وچ ود جاندا ہے. غوث پاک سرکار دے والد گرامی ٹھیک ہے وہ غوث دے والد گرامی نے پر جڑا مقام غوث پاک دا انہاں دے والد دا نہیں کہ نہیں ہے. رسول کریم سرکار دے والد بھاوے رسول اللہ دے والد نے پر جو شان رسول اللہ دے والد دی تے نہیں. میری گل نہیں سمجھے. یہ نیچری نکلے وہابیاں وچوں نے پر انہاں تو ود گئے. کیونکہ اج مسلمان تے جو تباہی آئی ہے وہابیاں دی طرفوں نہیں آئی جنی انہاں دی طرفوں آئی. سانو یہ لے دے گئے مسلمان تے بم کفر دا نظام سارا یہودیت پلیتی بغیرتی جو کچھ پھیلی انہاں لانتیاں دے راہیں پھیلی وہابیاں دے راہیں نہیں پھیلی. سمجھ نہیں آئی نے. اس واسطے سن لو مثال دے کے مسئلہ سمجھانا. ہوں فصل چڑ جاندے نے
چوہے کماد نہیں ہوں کماد کماد وڑ جاندے نے چوہے کماد وڑ جاندے نے گدڑ کماد وڑ جاندے نے باہرلے کی اچھا ہوں اے دسو سنگیو خیال کیدا کرنا چاہیے بہتا کماد ایک پاسوں باہرلا بڑے ایک پاسوں گدڑ بڑے ایک پاسوں چوہے بنا تو خیال کیدا رکھنا چاہیے بہتا باہر لینا ہوں کسی چگل دے بندے کا کام ہونا ہے ادھر ویکو کسی چگل بندے کا کام ہونا ہے جہاں آکھے وہ بندے کٹھے کرو کتے لیاؤ بندوقاں لیاؤ کلاشنا لیاؤ کی چوہا لے جانا جی وہ مرے باہر لا وہ خیر ہوں اس کہڑا گھاٹا کرنا ہے وہ بندہ سیاح ہے کہ بیوقوف ہے یا انج کا راکھا بٹھا چڈو تو پھر کما دی بچ گیا ہوں ویکھو اللہ تعالی نے جانور بڑی حکمت تحت پیدا ہوئے پیدا فرمائے یہ جانور نہیں بنے ہاں یہ خالی کھان واسطے نہیں پچھان واسطے بھی ہے کہ انہوں ویخ کے اس مالک دی پچھان بھی کر مالک دے دین نو سمجھ دشمن سجن نو سمجھ اگر خالی کھان دی گل ہوندی تے حرام جانور رب نہ بناوندا حرام جو بنے نے کالے واسطے بنے نے انہاں وچ رب سبق بڑے رکھے نے ہن باہرلا انگریز باہرلا کون ہے تو ساڈا دل آکھے گا واقعی باہرلا گدڑ سکولی نے ہیں پورے گدڑ کے نہیں چیکا مارن دے بادشاہ گدڑ چیکا مارن دے ہاں بلے 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 کھان واسطے یہ عادت ہے گدڑ شریف دی یہ خربوزہ کھانا ہے ستھرا ستھرا نے کھانا ہے تے لانتی جدو وہدا ہے نا تو پھر چیکا ماردا بھی تاکہ دوجی برادری بھی آ جائے یہ سکولی پورے گدڑ لانتی یہ جتھے ہاں یہ سارے ایکا کیتی کھڑے جے قوم نو کھان واسطے دفتر جے نا دفتر یہ خربوزے دی منڈی جے یہ قوم بیچاری اوتھے رکھ دیے وہ پھر آ گئے چیکا ماریاں تن تن کھا شاباش لاکھ 2 لاکھ مینو بھی دے اینو بھی تے ونڈ 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 ہے کتے دے پتر کے نہیں ہوئے سچی بولی تواڈے نال تے نہیں ہوندی میں کسی اور قوم دی گل پہ کرنا تسی تو خیر ماشاءاللہ پتہ نہیں کنا محفوظ رہندے ہو تہاڈی عزت جان مال ہر شے تہاڈے تے کھ کدی ڈنگا ہویا ہی نہیں میں اونج باہر اور جی میرے حضرت فرمایا پاکستان دی قوم آدھی ہے سر وچ کھان دے جتے یہ جتے کھا کے پھر اما نو کی آندا ہے اما اللہ دی دین ہی بس اما تیری دعا ہی پڑی گئی 500 جان چھٹ گئی اما لاکھ روپیہ دیتا ہے چھتر تو 5-7 لگ گئے نے لیکن اما بس جان چھٹ گئی تیری دعا پڑی میں کہ بڑے ٹائم نال پڑی نہ مراد دعا ہی ہونا پڑی لاکھ روپیہ بھی گیا چھتر پاؤلے وج گئے نے سہی ہورا نو اما دی دعا بھی اپڑ گئی پھر پیر جڑا بیٹھا وہ کرامت اپنی نال وکھری اساں جو رات دن بیٹھے تیرے پیچھے کیا واسطے بیٹھے وہ کرامت اپنی سر چڑھائی بیٹھا ہے ماں اس قوم چتر کھان دے زور رکھا ہوا خوش ہوا پھر گدڑاں کو نام مراد سارے سور کٹھے ہوئے کھڑے سکولی قوم نو لٹن کھان دی خاطر وہ حضرت صاحب ساڈے بزرگ فرماندے میں وڑ گیا سکول ڈھیر سارے منڈے ماسٹر بیٹھے انہیں آخیا بزرگا کیویں آیا میں جی عالماں دی زیارت کرنا ہے ماسٹر دے اکھڑی کہاڑی آنگو پیا لے چٹی داڑھی مذاق کرنا ایسا تینوں اتنے عالم لگنے انہاں فرمایا وہ نہ مراد گل کیوں پینا باہر کنڈ کالی کیتی بیٹھا ال علم نور علم 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 تے اندر جہے کول علم ہوئے عالم ہوتا اندر سارے جہل بیٹھے جے اور سنو علم 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 جہے کول عالم ہے تو سارے جہل بیٹھے جے آپ نے فرمایا باہر میں تواڈے علماء تھانے کچہریاں ادھر تک کے آیا وہ تو کتے آنگو قوم نو نوچتے سن پائے تو میں آخیا چلو جڑے اندر بن رہے ہیں انہاں دی زیارت بھی کراواں آپ فرما دے میں گل کی سائیکل تے ماریا پیڈل تو میں گیا میں کہ ہوں یہاں یہ سڑتے ہی رہن گے بھی بابا ساڈے نال کر کے گیا
فوج نہ ہوئی اور ایمان سنو اتنے ایک موٹی جی گل کرنا ایمان نال دیکھو بالکل ہو بہو گدڑ لانتی ایک کتا چھڈ دیو برادری نو نسدا ویکھیا جی نسل گدڑ کے نہیں نسدے کھان واسطے سارے تے لڑن واسطے سارے کوئی او پہ جاندے تے کوئی او پہ جاندے وہی گل وہ آ کے چٹ وکھا اس آ کے سارے ان پڑھ نے گدڑ کی گل مشہور ہے نا. اچھا سارے ایمان لال دس لٹن کھان واسطے تینوں ہر وقت تیار کافر لڑن واسطے آ جائے مراؤں ہے مولوی تاری تو مس وجی ہے ساڈا بیٹھا بڑا بٹھا باؤں ہے وہ لانتی ہے تو قوم کے کٹن واسطے بیٹھا ہے مینو ایک کہہ چشتی تو سکول بند کراؤں میں کیا یہ دس تے پھر اصلا کیون بنے گا تے ایٹم میں کہ سور دا بچہ وہ سور دا بچہ اساں روندے پیا کہ انہاں دے ہاتھ بندوق کیوں آ گئی ہے رائفل تو ہلے ایٹم نو پیا نا مراد آکھنا ایک ایٹم انہاں دے ہاتھ دے کے خوش ہے پگڑا پوی ویکھدا پیا ہے انہاں دی بندوق بھی ساڈے تے چلے ایٹم بھی ساڈے تے چلے ہر شے مسلمان تے چلے ثابت کر دنیا دے کسے کونے دے اندر کافر نالے لڑن جتھے بھی لڑن گے نیچری لانتی سور دے بچے ایک ادھر مسلمان واسطے تیار ہوئے کھڑے نے تے میں کہ سورا میں تے انہاں دے ہتھوں بندوق کھواں تو بم دے ہوئے ساڈا ہور بیٹھا ہوا ہوئے اتری دا خدا دعا کر خدا کرے انہاں دے ہاتھ ایڈی گولی بھی نہ رہے نہیں رہے گی تے نہ گدڑا تو ساڈی جان چھوٹ جائے گی. وہ کچھ سمجھ آئی کہ نہیں ہے؟ میری گل جی کی ایمان نال دسو تا دل منتا کہ نہیں منتا؟ پنڈ تا لٹن جڑا آئے ڈاکو جڑا پنڈ لٹن آئے جڑا پنڈ لٹن آئے پنڈ والا کوئی پاگل کا پتر ہی ہوگا جڑا آ کے اندر ہاتھ چسلا ہونا چاہیے آیا لٹن کھڑا تو ہونا اصلا چاہیے یہ کو ہونا چاہیے. خدا دا بندہ وہ لٹن والے کی انہوں دے پٹواری ویخ آہا ہا ہا جدو بھرتی ہوے گا تو مرلا نہیں ہونا جدو ریٹائر ہونا ہے 5 مربیاں دا مالک پٹواری صاحب کیوں اما دیا ٹوما ویچتا رہا ہے کتوں بنیا ایمان نال دسو لٹنے لگے لٹتے اور جاسوس کا دے واسطے انٹیلیجنس کا دے واسطے کھڑیے ہر افسر منشیات فروش قسم خدا دی کر کے آنا میرے نال جیل چ رہا ہے کرنل فوج دا کرنل میرے نال جیل چ رہا ہے میرے کو سبق پڑھتا رہا ہے قاعدہ پڑھتا رہا میرے کو جیل دے اندر کرنل قاعدے جرم میں آیا سی منا دے حساب تو ہیرون ویچ دس اور میں قاعدے جرم میں گیا سا جڑا ہوں کر رہا ہوں جڑا کر رہا انہوں نے پیچھے انٹیلیجنس نہیں انٹیلیجنس کھے پیچھے مولوی کی کرن دیا لاکھ دلانا تے سکولی چوہا گدڑا تینوں یہ گھر لبا صرف خدا رسول دا شعور کوئی تمیز کھڑی ہے کوئی ماں بہن دا فرق کھڑا ہے کوئی حلال نکاح تے نکاح والے کھڑے یہ مکانا چاہنا ہے انگریز آنگو حرام دے تیار کرنا چاہنا دلہ ساری نسل حرام دی مانل دیا کرنا ہے نسل پچھو حرام دی ساری جمے پھر آپ گستاخ رسول لانتی نکاح والے رہن دے تاکہ وچ نکاح والے دے اندر سیانے بزرگ فرماندے نے اچھا خون پاک اثر رکھدا ہے پلیت خون پلیت تا کر کے کبھی حرام دے ولی نہیں بنے جا ثابت کر کے حرام دا ولی بنیا ہوئے میں سر وڈا دینا ہمیشہ ولی کدو بنتا ہے پاک خون والا بنتا ہے. ایک اللہ دا بزرگ سی گھر دے اندر آیا ہے انہاں دا بیٹا انہاں دی اکھ چکھ پا کے کدی گل نہیں سی کردا اس دن اکھ چکھ پا کے گل کیتی آپ اپنی گھر والی نو فرماندے نے دس انہوں اج کھوایا کی انہاں آخیا حضور کیوں فرمایا اج تک انہیں میری اکھ چکھ پا کے گل نہیں کی اج میرے سامنے ویندا کھڑا کیوں پہ ویکھدا خوراک کے فرق نہیں آیا تو کیوں تحقیق کی تو انہیں آخیا ہاں گوانڈن نے چوری دی مرغی مینوں بیچ دیتی یہ کھادی بیٹھا آپ نے فرمایا تینوں میں آخیا تھی میرے پتر دے اندر حرام نہ جان دئی نہیں تے خون اثر ضرور وکھاوے نا خوراک اثر ضرور وکھاوے کیا کر کے اللہ تعالی گستاخ رسول نبی پاک دا انتہائی دشمن ولید بن مغیرہ اللہ تعالیٰ قرآن اس کی فرماندا ہے عتل بعد ذلک زنیم فرمایا اس اندر باقی جہاں صفتیں ہیں اس تو وڈی صفت ہے حرام دا
قرآن فرماتا سورت نون دے اندر ولید بن مغیرہ نو ولید بن مغیرہ بھجیا نسیا اپنی ماں کول اس آخیا محمد کوڑ نہیں ماردا اس اج آخیا میں حرام دا تو دس چھتی کون میں اس آخیا واقعی تیرا پیو فارغ سی میں چرواہے تو تینوں لے آئی گندا خون گندا اثر رکھتا ہے چنگا خون چنگا اثر گدڑ نا مراد او باہرلا یہ گدڑ وہابی تے دوجے فرقے یہ چوہے ملا جڑے نے ساڈے آئے سن وہ چوہیاں دے مگر پی گئے گدڑ تے باہرلے دے نال رل کھڑے چوہیاں دے اوتے کلاشنا پہ چپدیاں چوہیاں دے اوتے تقریراں پہ آؤندیاں 4-4 گھنٹے ملا 8-8 گھنٹے گاٹا پاڑ 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 سنگ چیر چیر کے آ وہابی آ اوے حلوا اے یار بھی ایتھے لکھی ہوئی وہ نتیجہ ہے نکلا ہے اے یار بھی ثابت کرتا رہا ہے کانڈ جو پرتا ہے سو پچھو کوئی شا ثابت نہیں سی ہر شا فارغ سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی اور سنو اتنے تمہیں ایک گل سمجھانا بزرگ فرماندن ایک جانور ہے انہوں آدھے شتر مرغ کی آخر شتر آدھے نے فارسی اونٹ نو مرغ آخر پرندے نو وہ جانور اللہ ایسا بنایا ہے اس حکیم مطلق نے کہ وہ جانور ادھا اونٹ ورگا ہے ادھا پرندے ورگا ہے ادھا ادھا کی کر دے وہ پر اتنے رب لائے لتاں تھاؤن اونٹ ورگیاں بنائی بزرگ فرمان دن اس آخیے نا اڈ شتر مرغا اڈ اڈاری مار تو وہ لتاں تے دھاؤن بھی کھانا ہے کہ میں تے اونٹ ہاں کدی اونٹ بھی اڈ دین جی انہوں آخیے وزن چک وہ پرچا وکھانا ہے میں پرندہ کدی پرندے بھی نہ ادے دا سکولی طبقے توجہ سکولی طبقے نو آخو نا سکولی طبقے نو آخو مارو علم پڑھو رسول کریم دا دین پڑھو ادھر آؤ او علم نہیں علم حاصل کرو چاہے چین جانا پڑے اچھا وہ آخو بندے دے پوتر بنو علم والے جو ہے جی توجہ بندے دے پوتر بنو بندے والے کام کرو انگریز دا قانون چھڈو حرام رشوت لٹ کھسٹ چھڈو قوم تے پھر پتہ کی آندے نے نہیں تے اساں آکھی اساں انہاں آ کے جہنم جاؤ گے بولی جی اساں تے ان پڑھ لوگ اساں تے مڑ جاہل نا جہنم تے تسیں ہی جانا مڑ تسی جو پڑھے لکھے ہو ایسا تے مڑ جاہل لوگ آیا جے آکھو نیک بنو تے آکھن گے جرمدار مولوی نے اسی تے جاہل ہاں جے آکھیے علم پڑھو لے تے علم اساں جڑا پڑھن دا علم نہیں او شتر مرغاں دو آخو انسان بنو تے نبی پاک دی شریعت تے چلو تے آندے نے اساں جاہل ہیں آخو جاہلو علم پڑھو تے آندے نے علم ہے ساڈے کول مولوی جاہل نے بلے 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 ہے شتر مرغ دا پتر کہ نہیں ہے تے اینو آکھ دے اے ہے منافق شتر مرغ مثال ہے منافق دی شتر مرغ درگا ہے پرندے والے بھی ہے اٹھان والا بھی ہے لیکن کمو دونوں تو فارغ نہ عہدے دا تے نہ تے بزرگ لوگ فرماندے نا جیڑا ہوندا ہے نا اونٹ اے ہے مومن دی مثال سبحان اللہ اونٹ کڈا وڈا جانور ہے چاہے تے لت تھلے اپنا بندہ مار کے رکھ دے لیکن کیڑی شے دی دید کردا ہے نک کے چوندے نکیل ہوندی کی ہوندی اس نکیل اس نسبت اس تعلق دی قدر پچھان دے کہ سائیں مینوں نکیل پائی یہ وہی ہے جڑا پٹھے پاؤں ہے وہی ہے جڑا خدمت کرتا ہے میں پیاسا ہونا تے آندا خیر یار اینوں تے پانی پلا لواں او قدردان قدر پچھان کے ایڈا وڈا جانور او دے بچے دے ہاتھ نکے مہار ہوئے تو اس نکیل دی قدر کر کے چلتا جاتا ہے جنہ مرضی وزن اگلے پان بولدا نہیں ٹردا ہے وزن چکتا ہے پھر بزرگ فرماندے نے اندر ایک وقت آتا ہے انہاں دنوں چ مستی چڑھتی ہے مادی دی مستی چڑھتی
پھر اس مستی دے دوران وہ منہ چھگ ہوں اس لیے انہوں کھانا پینا بھول جاتا ہے، خواہشاں ہوندیاں بھول جاندی، پھر اس مستی دے اندر کھان پین کی پھر کوئی پرواہ نہیں، بس وہ اپنی مستی ایک خیال چ رہندا ہے، اور سائیں ہوندے تے لد لد کے وزن تے جدھر مرضی لے جاندے نے، وہ کھانے پینے دی طلب اندی مک جاندی۔ بزرگ فرماندے نے اے مثال ہے اللہ دے عاشق دی، عشق الہی دا مست جڑا ہے نا انہوں پھر خواہشاں بھول جاندی ہیں، اندر تے پھر شرع شریف چھوڑ۔ اونٹ کون ہے؟ مومن، مستی تو بغیر ہے تے عام مومن ہے۔ وزن کی ہے؟ رسول دی شریعت، نکیل کی ہے؟ ایمان۔ تیرے ساڈے نالوں ود طاقت والا جانور نکیل دی قدر پچھان دے، تو میں اس نالوں طاقت تے زور چ ڈاڈے نہیں، تو سانو بھی اپنے ایمان والی نکیل دی قدر پچھاننی چاہیے۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ نہ نبی دی شریعت دے وزن تو گاٹا کٹھا، نہیں تے جانور نالوں بھیڑے بن جاساں۔ گل نہیں سمجھ لگی نے؟ اسی واسطے میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرماندن، آپ فرماندن عاشق اٹھ نکیلے ہوندے تے دل بر وانگ بلوچاں، عاشق اٹھ نکیلے ہوندے تے دل بر وانگ بلوچاں، بے عذرے لدی جان دے تے بھول گئیوں لے سوچا، بے عذرے لدی جان دے تے بھول گئیوں لے سوچا۔ اساں بننے شتر مرغ ہے، گل آوے علم دی، گل آوے علم دی تے آندے نے ہے ہی ساڈے کول، گل آوے شرع دی تے اساں ان پاڑا پھڑیچنا مولوی تساں بلے 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 اساں تے جاہل مڑ تھن تے مڑ پتہ کوئی نہ ہے۔ او جی میں نہ ہونا کہ بابا اساں بڑے سیانے بڑے، میرے کو ایک بندہ پہ پوچھے مسئلہ چشتی صاحب یہ دس یہ جڑا تراویاں دے اوتے مولوی صاحب لیندے نے پیسے یہ جائز ہے؟ میں کہا حرام حرام حرام، وہ خوش ہو گیا، چشتی ڈٹ کے انہیں کمال کر دیتا، میں کہا حرام حرام حرام، خسرے شادی تے پیسے لین حلال حلال حلال، عطا اللہ ملنگ آوے 10 لاکھ لوے حلال حلال حلال، تھندار لوے لتر مار کے حلال حلال حلال۔ صحیح ہے میں تیرے نال بالکل ٹھیک پوچھے آئی، تیری اکھ تو صدقے لانتی پورا ملک پھردا رہا ہے، کوئی شاید نہیں دسی، مسیح تے وڑ گیا میاں صاحبہ، ہائے ہائے ہائے، میں خود ازمایا ہے، قسم خدا دی قوم دی دشمنی رب آخر جاندا ہے بھید سارے۔ میں گڈی تے اتریا تے کئیاں کرایے دی، حالانکہ میری اپنی تے نہیں، کرایے دی گڈی جو اتریا دیکھیا مولوی پھٹے پے نہیں، عمران خان دلہ سلطان رہی فلمی کنجر کروڑ روپے دی گڈی تے بیٹھا ہے، رب دی دین لاکھ دی لعنت جی، قوم کل دی مردی اج نہ مرے، ویکھ گریندا کیڑا مولوی دا پے کھادا گریندا کیوں؟ پتہ ہے وہ ساڈے نال دا ہے، آپاں بھی ادھر ہی جانا ہے، اوتھے خوش ہے، دین والے دا چنگا کھاون کیوں قبول نہیں؟
اللہ یہ پتہ نہیں حضرت ہارون رشید رحمت اللہ علیہ سن ہارون رشید بادشاہ دے دور چ ایک عالم کتاب لکھی انہاں سونے نال تول کے سونا انہوں دے دیتا کسے وزیر آخیا حضرت ایڈے مول والی کتاب تے نہیں تھی آپ نے فرمایا چپ جہلا میں اس واسطے قدر کیتی ہے قوم دے بچیاں نو بھی رغبت ہوے گی قوم دے بچیاں نو سبق ملے گا وہ آکھن گے عالم دی انج عزت ہوئی ہے سب عالم بنیے انگریز کے دی عزت کرائیے کنجراں دی کرکٹ والوں دی دلیاں دی زانیاں دی کھیڑ تماشے والے شیطاناں دی کرکٹ میں چھکا لگ گیا گاڑی 0 میٹر پیش کر دو اس مردود قوم دا لانتی پتر رات نو بتی بال کے کرکٹ دا چھکا پہ مارتا کیوں او گڈی کتے دا پتر ویکھی کھڑا ہے سمجھ نہیں لگی گل دی انگریز کی کرے مولی نو منگتا چا بنایا ہے پروفیسر نو شاہ چا بنایا ہے وہ لانتی دلہ بھی بناوے کافری بناوے بےمان ہی بناوے سارا کچھ بناوے 40,000 روپیہ 40,000 اٹینشن سٹنڈے ٹیز 40,000 تنخواہ ہے پیچھے آپ کام مرنا ہے سمجھ نہیں لگی گل دی مثال پیش کر دیں حضرت فاروق اعظم یہ حضرت فاروق اعظم انج زندگی پتہ نہیں تینوں حضرت فاروق اعظم کی جو فاقے کی زندگی تھی اس میں راز یہ تھا کہ وہ حاکم وقت تھے حاکم وقت نو شریعت آکھ دیے اپنے آپ نو بکھا رکھ تاکہ قوم تے ٹیکس نہ لگے قوم کو لٹے نہ قوم نو مارے نہ قوم نو اپنی عیاشی دے پیچھے برباد نہ کریں اس واسطے اپنے آپ نو سادہ رکھ بکھا رکھ عالم عزت کراوے عالم جڑے اس نو جنہ مال آوے ہے جی قوم دیکھ کے کہ انہوں بھی قدر ہوے گی کہ یار اساں بھی ادھر اپنا پتر پائیے کیوں کہ اتنا بصیرت رکھنے والے لوگ بہت کم ہوتے ہیں کہ جو محض اللہ رسول کی جناب رضا کے لیے اور اللہ رسول دی خوش نودی واسطے اپنا پتر دین نو دین زیادہ لوگ ہوندے نے جڑے ظاہر دنیا ویکھدے نے حقیقت روحانیت کو دیکھنے والے تھوڑے ہوتے ہیں اس واسطے انگریز اپنے لانتی سوراں نو پیسہ ہر شے دوا کے لٹ دے سانو نے سارا کو لٹ لٹ کے تو وہ کیوں ایک دیندا ہے اس واسطے کہ تاکہ اس قوم دا بچہ ادھر مرے ادھر آوے تے مولیاں دے ہاتھ کی چ پھڑایا تے ٹوپی تے سڑک تے کھلوتا ہے چنگا پائی جا ہن نتھو دا پتر پھتو وینا او آندا ہے اللہ میں مولوی بنانا مولوی تو پرائی رہو ہن سمجھ لگی جے کہ نہیں لگی اے تے نہ آکھو بھی ساڈے اندر نو کو نہیں جان دے وہ مولوی ہو گے جڑے تواڈے اندر نہیں جان دے اللہ تعالیٰ دے فضل نال سانو اللہ تعالیٰ حضرت صاحب جیسا راہبر دیتا ہے انہاں سانو اس شیخ کامل نے اکھ لائیے اس اکھ نال جدو اسا ویکھیا ہے اے اندر کھل کے عرش سامنے آ گئی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق حضور قبلہ خواجہ محمد شفیع صاحب رحمت برکات گل سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی خدا دا بندہ عالم دا کھادا نہ گنیا کر گن نہیں حاکم دا کھادا گن کیوں عالم دھکے نال نہیں لے سکتا مرضی ہے تیری دے نہ دے اللہ تعالیٰ فرماندا ہے مسائل فلا تنہر منگتے کو جھڑکنا کیوں انہوں منگنے چ پابندی ہے تینوں دینے چ آزادی دیویں نہ دیویں وہ منگے تو منگتے دا حیثیت مقام رکھتا ہے انہوں منگنے چ پابندی ہے تینوں دینے چ آزادی ہے نہیں دینا نہ دے لڑتے نہ ہو دینا جھڑکتے نہ عالم دا درجہ کی ہے اج منگتے دا درجہ ہے دیویں نہ دیویں بزرگ فرماندے نا آزادی دے اوتے غصہ نہ کر ہے جو آزاد تے پھر کیوں غصہ کرنا ہے کیوں لڑنا ہے پابندی دے اوتے غصہ کر پابندی دے اوتے چونک کیوں اس واسطے ہو سکتا غلط پابندی لائی کھڑا ہوئے تیرے تے اور حکومت والے غلط پابندی لا کے چھتر مار کے روپیہ لین نہیں گننا ہے عالم منگتے وانگو لیندا ہے تیرے کول مسیت کھادی جاندا ہے نا مراد تھڈو مسیت کھادی جاندا ہے ہاں لفظ او بولن گے ستی ساڑ مسیت ہی کھادی جاندا ہے تھڈو اللہ دا بندہ کوئی فکر زندہ کر کوئی سوچ اپنے اندر اسلامی رکھ
میری گل سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ دعا کرو اللہ تعالی حضور دے صدقے شانو ہر فتنے شر تو پناہ بخشے. دعا فرماؤ جلدی کرو. اللہم صلی علی سیدنا محمد و علیہ اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم. نفس و شیطان تو سانو نجات بخش، انہاں تو بعد کافراں تو سانو نجات بخش یا اللہ. ساری زندگی اسلام والی اور موت ایمان والی فرما. بس یہ دعا منگیا کرو. اے جھلیو سکھو دعا منگن رب کو کی منگنا ہے. اے نہ اللہ سانو بڈھی دے یا اللہ سانو گڈی دے یا اللہ سانو فلانی شے دے. کس ذات کو منگنا ہے پیا تے کی چھڑکنے منگی ہونا ہے؟ یہ تو چھڑکنے نے کھڈاونے نے. خدا دا خوف کھا انہاں چھڑکڑیاں دے پیچھے نہ لگ. بزرگ فرماندے خلق اطفالند جز مست خدا. فرماندے نے ساری مخلوق خدا دی نیانے نیانے بال. اگر فرمایا بندہ ہے تو وہی ہے جڑا خدا دا عاشق. سبحان اللہ. نیست بالغ جز رہیدا از ہوا. فرماندے لو بالغ یہ جنی قوم ہے مخلوق ہے سب نابالغ ہے. کوئی بالغ نہیں ہویا چٹی داڑھی والا نابالغ ہے. کون بالغ ہے؟ جیڑا اپنے نفس دی خواہش تو آزاد ہو جائے. اس ظالم تو آزادی جنوں مل گئی ہے وہ بالغ ہو گیا. جسم دے بالغ سارے، روح دا بالغ کوئی نہیں، وہ نصیب والا ہے. اصل بالغ وہی ہوندا ہے جڑا یہ ساری دنیا چھڑکنا ہے. یہ کی ہے؟ آپ بال ہیں تو وجائی آنے جیڑی پچھلی گزاری بیٹھا ہے تھوڑی نگاہ تے مارے ایویں ہاتھ چاہیے. جیڑی لگائی بیٹھا کوئی ہاتھ مار کھا سجے مار تے ذرا کھبے مار تے وچوں سال تے مہینے کٹ کے مینوں پھڑا دے. پھڑا دیو گے اگلی دا اشر بھی ایویں ہی ہو جانے. سمجھ چپ یار بچے نہیں بنی دا خدا دے بندے. گلاں نوں ویکھی دا گل کتنے پہ ہوندی سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو عزیزم اساں اللہ تعالی کو منگیے نا تو اے منگیا کرو یا اللہ سانو زندگی اسلام والی، موت ایمان والی اور حشر اپنے قیامت والے دے نیک بندے نال دے دیں. بس اے دے وچ سارا کچھ ایں دے وچ اللہ تعالی یہ دولت اپنے فقیراں دے صدقے عطا فرما. صلی اللہ بابا جی انہوں کی کرنا ہے جیڑا لندن چ نا جیڑا لندن چ جیڑا گل سمجھو جیڑا لندن چ لانتی نا میں ایک موٹی جی گل تمہیں دس جیڑا لندن چ خدا رسول دا نہیں جیڑا خدا رسول دا لندن ہے. کوئی مائی دلال مینوں ثابت کر دے لندن والا خدا رسول دا میں مان لینا. لندن دے اندر پورے یورپ دے اندر گٹراں دا پانی انگریزاں دے پیشاب دا پانی فلٹر ہو کے مسیتاں نوں جاندا ہے. ایمان نال دسو جڑا انگریز دے پیشاب نال وضو کر کے اوتھے نماز پہ پڑھدا خدا رسول دا بن سکدا ہے؟